کووڈ-19 کے بعد تازہ خوراک کی طلب میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک غیر منافع بخش تنظیم فریش فارم امریکہ میں چھوٹے کاشتکاروں کا مقامی صارفین کے ساتھ رابطہ قائم کر کے عالمی وبا کے دوران خوراک کے ضیاع کو روکنے میں مدد کر رہی ہے۔ بڑے صنعتی نظاموں کی نسبت اس طرح کی خوراک بانٹنے کے عمل میں آپ کا زیاں کم ہوگا کیونکہ اس میں کھانا ضائع ہونے کے امکانات کم ہیں، اور چھوٹے پیمانے پر کھانے کے ضیاع کو روکنے کی منصوبہ بندی کرنا نسبتاً آسان ہے۔ ہم اپنی مرغیوں کی تعداد میں توازن برقرار رکھنا بخوبی جانتے ہیں۔ ہم مرغیوں کی پیداوار کو اس وقت تک نہیں بڑھاتے جب تک ہم بازار میں اس کی طلب کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھتے۔ فارمرز مارکیٹ میں اشیاء فروشوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ فروخت نہ ہونے والی پیداوار فوڈ بینکس کو خیرات کر دیں جو ضرورت مندوں میں مفت خوراک تقسیم کرتے ہیں۔ کووڈ کی وجہ سے اس کی ضرورت بہت بڑھ گئی ہے۔ چاہے میرے پاس اضافی پیداوار ہو یا نہ ہو، میں ہمیشہ کچھ ڈبے ساتھ لے کر آتی ہوں تاکہ ان کو دے سکوں۔ امریکہ میں خوراک کا ضائع ہو جانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جہاں ہر سال 10 کروڑ ٹن سے زائد خوراک ضائع ہو جاتی ہے۔ دی چیریٹی فیڈنگ امریکہ کے مطابق 4 کروڑ 20 لاکھ افراد یا ہر 8 میں سے ایک امریکی 2021 میں خوراک کے حصول میں عدم تحفظ کا شکار ہو سکتا ہے۔ کووڈ سے متعلق پابندیوں کے دوران خوراک کو ضائع ہونے سے بچانے والی تنظیمیں محفوظ طریقے سے خوراک اکٹھا کرنے اور اس کی تقسیم کے لیے انٹرنیٹ کا سہارا لے رہی ہیں اور رضاکاروں کی بہت بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ غیر روایتی طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں، جیسے غیر استعمال شدہ خوراک کو کوڑے کے ڈھیر میں پھینکنے کے بجائے جہاں وہ میتھین گیس خارج کر کے ماحولیاتی تبدیلی میں اضافے کی وجہ بنے۔ لوپ کلوزنگ نامی کمپنی ریسٹورانٹس جیسی جگہوں پر کمپوسٹ مشینیں لگا رہی ہیں کیونکہ ایسی جگہوں پر ہی غذائی کچرا پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ غذائی کچرے کو کوڑے میں پھینکنے کے لیے دور بھیجنے کے بجائے اسے زمین میں دبا کر اس کی کھاد بنا لیں تو خوراک کو 6% سے بڑھ کر 100% تک ری سائیکل کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل سے تیار شدہ کھاد کو مٹی میں ملانے سے مٹی میں موسم کی شدت کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ امریکہ کا ماحولیاتی تحفظ کا محکمہ اقوام متحدہ کی تجاویز پر عمل کرتے ہوئے ضائع ہونے والی خوراک کی مقدار کا اندازہ لگانے اور اس کے ضیاع کو سن 2030 تک 50% کم کرنے کے ایک منصوبے پر غور کر رہا ہے۔ تمام دنیا موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے رہنمائی کے لیے امریکہ کی طرف دیکھتی ہے۔ اس دنیا کی کچھ زمینی حدود ہیں اور کئی معاملات میں ہم ان پر بوجھ ڈال رہے ہیں، جیسے اگر آلودگی کی بات کی جائے جس کی وجہ سے ہماری مصنوعات بنانے اور اسے استعمال کرنے کے انتخاب پر ہے۔ امریکی محکمہ زراعت کے مطابق کھانے کے ضیاع کو سنجیدگی سے روکنے کے لیے مختلف محکموں اور شعبوں کے بیچ وسیع تر بنیاد پر تعاون کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک صارفین میں آگاہی بڑھانا بھی ہے۔ مائیکل رود کووڈ کے دوران زیادہ تر خریداری مقامی کسانوں کی پیداوار فروخت کے لیے رکھنے والی فارمرز مارکیٹ سے کرنے لگے ہیں، مگر بعد جب کھانے کے ضیاع کو جڑ سے مٹانے کی آتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو ایک اور مسئلے کا حل تلاش کرنا ہوگا، اور وہ غریب اور امیر آمدن والے لوگوں میں بڑھتا ہوا فرق ہے۔ بھوک اور بے گھر افراد کے مسائل کے باوجود امریکہ ایک امیر ملک ہے، تو مجھ جیسے انسان کے لیے جو یہاں آتا ہے اور جتنا چاہے خرید لیتا ہے، یہ بھی خوراک کے ضیاع کا باعث بنتا ہے۔ یہ بات سمجھنا مشکل ہے کہ آپ کیسے منصفانہ اور مساوی انداز میں اس مسئلے کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ ویرونیکا بلدیراز ایگلیسیاس کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔